سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں ان تمام نبیوں کا بنیادی مسئلہ، ان کے آنے کی بنیادی وجہ مسئلہ توحید ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں شریعتیں اگرچہ الگ الگ رہی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دور میں الگ شریعت تھی، شرعی احکامات۔ نوح علیہ السلام چلتے چلتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شریعتیں جدا جدا رہی ہیں، لیکن توحید کا معاملہ تمام انبیاء کے درمیان مشترکہ ہے۔ اس لیے توحید پر قرآن مجید سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ توحید در حقیقت اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ کو ایک ماننا اس کے صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے احکامات میں، اس کی حاکمیت میں، اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا کہ عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق کو عبادت کا حق نہیں ہے۔ اللہ کی صفات مخلوق جیسی نہیں ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا اس کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ تمام انبیاء، تمام صلحاء، تمام مخلوق یہ اللہ کے غلام ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا ہمارے دور کے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے۔ یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا جز بنا دینا، یا یہ کہنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو یہ عقیدہ بنیادی طور پر خواہ وہ عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جز ہیں، کفر اور شرک میں یہ دونوں برابر ہیں۔ جو اللہ کے نور میں سے اللہ کا جز بناتا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ مشرکین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے اعضاء بنائے ہیں، فلاں اللہ سے فلاں جو ہے وہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یہ کبھی کہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ حل ہو گیا ہے۔ یہ باقاعدہ کہ کلمہ گو صوفیوں کا یہ عقیدہ پایا جاتا ہے اسی بر صغیر میں بھی کہ یہ درخت، حجر، شجر یہ سب اللہ ہیں۔ یہ عقیدہ بنیادی طور پر ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ ہندوؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ جتنے کنکر اتنے شنکر، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ہندو ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، اور وہی حالت صوفیوں کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں حل ہو گیا ہے، یا یہ کہنا کہ آدمی عبادت کرتا کرتا اللہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ، وحدت الشہود، یہ حلولیوں کا عقیدہ
یہ تمام عقائد جو ہیں در حقیقت یہ ہندوؤں کے اور یہ یونانی فلسفے یہ سارے کفری عقائد ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، ان کو لانے والے صوفیاء ہیں۔ تو توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادات میں وحدہ لا شریک ہے، اپنے احکامات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سورۃ زمر، اس کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اب اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ جو قرآن مجید ہے اس کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، وہ اللہ جو کہ عزیز ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے، یہ اس کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ قرآن اللہ کا علم ہے، اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اسے اللہ کا علم پڑھنا پڑے گا۔ یہاں تو مولوی نے یہ کہا کر جی قرآن تو بہت مشکل ہے، سمجھ نہیں آتا، 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، یہ ساری شیطانی حرکات ہیں۔ صحابہ کرام نے کون سے علوم پڑھے تھے؟ کسی صحابی نے کوئی علم نہیں پڑھا، عربی زبان تھے، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ عربی کی سود بدھ ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور سوسائٹی اختیار کی، صحبت اختیار کی، تو آج بھی جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات ہی صحبت تو نہیں ملے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صحبت مل جائے گی۔ جیسے صحابہ کرام نے نبی اکرم سے دین سیکھا ہے، قرآن سمجھا ہے، تو آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن سمجھنا چاہتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنی پڑیں گی، اس کے ذریعے سے قرآن سمجھ آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اولین استاد ہیں، صحابہ کرام قرآن کے اولین شاگرد ہیں۔ تو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف اتاری ہے، اے نبی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بالحق، اس میں جو مسائل ہیں، آخرت کی باتیں ہیں یا جتنے بھی احکامات ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، چونکہ بھیجنے والا حکیم ہے، حق پر مبنی یہ احکامات ہیں۔ فاعبد اللہ، اب اصل مسئلہ آ گیا کہ فاعبد اللہ، اے نبی آپ اللہ کی بندگی کریں، اے نبی آپ اللہ کی بندگی کریں، آپ اللہ کی عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل پست کر دینا، گرا دینا، جھکا دینا، اور اللہ کی شدید محبت کے ساتھ اور اللہ سے شدید ڈرتے ہوئے ہر وہ قول، ہر وہ فعل جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے، جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، ہر وہ فعل، ہر وہ قول، ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم انجام دیتے ہیں، بشرط کہ ہمارے اندر تکبر نہ ہو، عاجزی کے ساتھ اور اللہ سے شدید محبت کے ساتھ، کیوں عبادت میں شرط ہے کہ اللہ سے شدید محبت ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پست کر دینا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اب اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دیتا ہے کہ تو میری بندگی کر۔ اب اللہ کا نبی اللہ کی بندگی کرتا ہے،
نبی اگر اللہ جیسا ہوتا تو اللہ کی بندگی کیسے کرتا؟ بندگی کرنے کا مطلب تو یہ ہے، یہ پست ہے، انسانوں میں یہ درجے کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ انسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے یہ عاجز ہے۔ فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کریں۔ پھر بندگی کے کئی مظاہر ہیں جن سے بندگی نظر آتی ہے۔ سجدہ بندگی کا ایک مظہر ہے، رکوع بندگی کا ایک مظہر ہے جس سے بندگی ظاہر ہوتی ہے۔ حج، عمرہ، زکوٰۃ، نمازیں، تہجد، روزہ، جہاد، یہ سب اللہ کی بندگی کے مظاہر ہیں۔ تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ مخلص اللہ الدین، یہاں اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی ہے کہ بندگی میں وہ قبول کروں گا، اور نبی کو کس بندگی کا حکم دیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کر۔ جب تو اللہ کی بندگی کرے تو پھر اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی جمع نہیں کرنی۔ اگر اس کے لیے رکوع ہے تو کسی اور کے لیے رکوع نہیں ہے، اگر اس کے لیے سجدہ ہے تو کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے، اگر اس کے لیے زکوٰۃ ہے تو کسی اور کی رضا کے لیے زکوٰۃ نہیں دینی، نہ اس کے سوا کسی کے سجدہ ہے مخلوق میں سے، اور نہ اس کے سوا کسی کی رضا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور دکھاوا کر دیتا ہے، اس نے جو اللہ کی بندگی تھی اس میں سے ایک حصہ دکھاوے کے لیے بندے کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے جو تو میری بندگی کر وہ خالص بندگی ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ اللہ عبادت کم ہو تو قبول کر لیتا ہے، لیکن عبادت بکثرت ہو، احد پہاڑ جتنے تیری عبادت کا وزن ہو، لیکن اس میں کسی اور کا حصہ رکھ دیا ہے، کسی اور کے لیے رکوع ہے، کسی اور کے لیے سجدہ ہے، کسی اور کے لیے نذرانہ ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز ہے، کسی اور کے گھر کا طواف ہے، جتنی ہی باتیں کرتا ہے، عبادتوں کی کثرت تیرے اعمال میں ہے، لیکن اگر اس میں تو نے وہ عبادتیں دکھاوے کے لیے اپنی عبادت میں ایک مخلوق کو شریک کر دیا کہ وہ میری عبادت دیکھے، عبادت اللہ کی کر رہا تھا، اس نے دکھاوا کر دیا ہے کہ یہ زید، یہ بکر، یہ الف، یہ بے، یہ میری عبادت دیکھے، یہ میرا روزہ دیکھے، یہ میرے سجدے کو دیکھے، یہ میرے نیک اعمال کو دیکھے۔ یہ نیک اعمال اللہ کی عبادت تھی، یہ سجدے اور رکوع اللہ کی عبادت تھی، اس نے دکھاوا کر دیا ہے۔ اب اس کی عبادت خالص نہیں رہی۔ خالص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ سونے کو آگ میں تپایا جائے اور جب سونے کی میل الگ ہو جائے، سونے کو آگ میں تپایا جائے، سونے کے اندر سے جو میل کچیل ہے اس کو نکال دیا جائے، تو جو باقی سونا بچے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ خالص سونا کہلائے گا۔ اگر اس کے اندر میل ہے تو خالص نہیں ہے۔ اگر یہ ساری عبادات محض اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کا ان میں حصہ نہیں ہے، نہ تو اس میں دکھاوا کیا گیا ہے، نہ آپ نے اللہ کے لیے نظر اور نیاز دی ہے، نہ کسی یہ کہا ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین، حسین کے نام کی نیاز نہیں ہے۔ اگر تو نے حسین کے نام کی نیاز دی، تیری ساری زندگی کے اعمال کو تجھ اعمال سمیت لپیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مخلوق عبادت کا حق نہیں رکھتا۔ یہ نیاز، یہ نظر عبادت ہے۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ حسین کے نام کی کر دی، حسن کے نام کی کر دی۔ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اللہ کہتا ہے میرے بندے، اگر تیرے اعمال جتنے بھی گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، تیرا نام اعمال، تو آسمان اور زمین کے سارے خلا کو تیری بدعملیاں بھر دیں۔ اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، میں تجھے مغفرت کے ساتھ تیری مغفرت کر دوں گا،
تو گناہ لے کر آئے گا، میں اس کے بدلے تجھے بخش دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کثرت اعمال کو نہیں دیکھتا، اعمال میں خلوص کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، جب اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے اعمال یہ ہیں، تیرے یہ گناہ ہیں، وہ تو سمجھے کہ میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا نہیں میرے بندے، میرے پاس تیرا ایک نیک عمل بھی ہے۔ 99 دفتر، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک کاغذ پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اسے محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھا تھا، اس میں کسی اور کی رضا مقصود نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا تھا۔ جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا، وہ ایک کاغذ ایک طرف رکھا جائے گا اور باقی سارے گناہ اس کے ایک طرف ہوں گے، وہ ایک کاغذ والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا۔ توحید کے اندر یہ وزن ہے، توحید والا اعمال اللہ قبول کرتا ہے، دکھاوے والے اعمال قبول نہیں کرتا۔ مزارات پر آپ جو کچھ کریں آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ عالم الغیب ہے اور فلاں بزرگ بھی میرے دل کی باتیں جانتا ہے، اللہ کے نظر میں آپ ابو جہل جیسے مشرک ہو جائیں گے۔ توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہاں فرمایا کہ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اے نبی عبادت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی، بندگی کرنی ہے، نہ اس کے ساتھ کسی اور کی بندگی کو جمع نہیں کرنا۔ اب یہاں کشتی میں بیٹھیں گے، کشتی میں بیٹھا ہے اور کشتی ہچکولے کھانے لگی ہے، تو یا علی یا علی یا حسین، یہ شرکیہ باتیں، شرکیہ کلام ہماری مزاج کا جز بن گئی ہیں۔ جو اللہ چاہے، جو پنج تن پاک چاہے، جس سے بات کرو اللہ دے پنج تن پاک خیر کرے سی۔ اکیلے اللہ سے کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے آسمان بنا لیا ہے، زمین بنا لی ہے، اربوں خربوں انگن ستارے سیارے بنا لیے ہیں، ساری کائنات اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق ہے، لیکن تیری یہ مصیبت اکیلے دور نہیں کر سکتا۔ اسے محمد کی محتاجی ہے، اسے حسن حسین کی محتاجی ہے، اسے فاطمہ کی محتاجی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی بندگی کریں اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کی عبادت کو خالص کرتے ہوئے، ملاوٹ نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، کسی اور کی رضا شامل نہیں کرنی، کسی اور کے آگے سجدہ رکوع نہیں کرنا۔ ہم نیٹ پر دیکھتے ہیں سبحان اللہ، میں آج کے کل دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے بچے کے گلے میں رسی ڈال کے کپڑا ڈال کے آ رہا ہے، وہ ان کی ایک امام باڑے کے اندر کوئی درگاہ بنی ہوئی تھی، وہاں سے آتا ہے، وہ وہاں سے کتے کی طرح گھسٹتا گھسٹتا آتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے، اور جو آتا ہے اس پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ کلمہ جنت کی چابی ہے۔ چابی کون سا تالا کھولتی ہے؟ جس چابی کے دندانے ہوں۔ آپ کیل کو تالے والی جگہ پر گھماتے رہے، جی چابی ہے چابی ہے چابی ہے، وہ کیل سے تو تالا نہیں کھلے گا، اور ہر چابی سے بھی تالا نہیں کھلتا۔ خاص چابی ہوتی ہے خاص تالے کے لیے، جو چابی کے دندے اور تالے کے اندر دندے بنے ہوتے ہیں، جو موافق ہوں گے وہ چابی اس تالے کو کھولے گی۔ تو جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جس کے اندر وہ لا الہ اسلام کی شرطیں پائی جاتی ہیں، کفری اعمال ان میں داخل نہیں ہوں گے، تو یہ کلمہ جنت کی چابی کھولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ للہ الدین الخالص، سن لو اس بات کو یاد رکھو، اللہ محض خالص عبادت قبول کرتا ہے، محض خالص عبادت قبول کرتا ہے۔ وہ تھوڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں، تھوڑی عبادت ہو کوئی حرج نہیں، ہو خالص، اللہ کے خوف والی، اللہ کی شدید محبت والی۔ اور یاد رکھیں اللہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کوئی بات چلی غیرت کی، تو آپ نے فرمایا، حضرت ساتھ تھے کون صحابی،
یہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، تو میں آپ نے فرمایا میں اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اب 25 دسمبر آ رہی ہے، آج 24 ہے غالباً، کل عیسائیوں کی عید ہے جسے ہم کہتے ہیں کرسمس ڈے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت مریم کا بیٹا پیدا ہوا، جیسے ہماری عید میلاد منائی جاتی ہے، کل عیسائیوں کی عید میلاد ہے۔ یہ ہم نے عید میلاد کہاں سے لی ہے؟ ہم نے عیسائیوں سے عید میلاد لی ہے۔ نبی اکرم نے تو اپنی زندگی میں کوئی میلاد نہیں منائی، صحابہ نے تو کوئی میلاد نہیں منائی، عیسائیوں نے میلاد منائی ہے۔ ایک یہودی غالباً تھا، وہ کہتا تھا عمر سے کہ یہ تمہارے قرآن میں جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین تمہارا میں نے آج مکمل کر دیا ہے، اگر یہ ہماری کتاب میں آتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اتری ہماری عید کے دن ہے، یوم عرفہ میں اتری ہے۔ تو اللہ کو اس بات پر بہت غیرت آتی ہے کہ اللہ کا بیٹا بنایا جائے۔ سورۃ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جملہ کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، اگر اس بات کا شعور آسمان کو ہو تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اگر اس بات کا شعور زمین کو ہو جائے تو زمین پھٹ جائے۔ تم یہ کہو کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ زمانہ بھیڑا آ گیا ہے، میں زمانے کو بدلنے والا ہوں۔ یہ جملہ کیوں کہتا ہے؟ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ للہ الدین الخالص، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ نے صرف خالص عبادت قبول کرنی ہے، ملاوٹی عبادت قبول نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے بڑے کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ولی بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں۔ ارے تمہیں کیا پتہ یہ تمہارے اولیاء ہے، یہ ہمارا ولی ہے؟ تمہیں کیا پتہ کہ یہ ولی ہے؟ ولی تو اچھائی اور برائی انجام کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم اس کو ولی مانتے ہو، عبد القادر جیلانی کو ولی مانتے ہو۔ اور یہ تصور رکھنا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارا امام عبد القادر شیخ ہماری باتیں سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک آدمی آیا، یہودی تھا، کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ بات چلی مردے کو زندہ کرنے کی، عیسائی تھا غالباً۔ اس نے کہا کہ عیسائی سے کہا کہ تمہارا جو نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قبر پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے۔ تو عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تو قبر پر جا کر صرف زندہ کرتا تھا، میں مارتا بھی ہوں، زندہ بھی کرتا ہوں۔ میں حکم دیا، شاگرد بیٹھے تھے، سارے مر جاؤ، سارے مر گئے، پھر کہا زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو گئے۔ یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اپنے اختیارات ایک لمحے کے لیے مخلوق کو نہیں دیے۔ یہ کوئی سکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، میں جا رہا ہوں تو میرے بعد سرٹیفکیٹ پر سائن کرنا، حاضری لگا دینا، دفتر میں انچارج ہے تو اگر چلا گیا تو اس کا نائب بن گیا ہے، صدر بیٹھ گیا ہے تو صدر کا چیئرمین عارضی صدر بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی کسی چیز میں کسی کو بھائی واز نہیں بناتا۔ فرمائے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، یہ ہمارے اولیاء ہیں، ساری سن دے نہیں، یہ مڑیں دے نہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، وہ ہماری پرواہ نہیں کرتا، ظالم ہے، اور ان کی موڑ نہیں سکتا، ان کے آگے عاجز ہے۔ ہم پر وہ ظالم ہے، ہمارے بزرگوں پر سے وہ عاجز ہے۔ نہ اللہ ظالم ہے، نہ اللہ عاجز ہے۔ یہ تصوری کفر ہے۔ اللہ کو مخلوق کا واسطہ دینا اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ کو۔ فرمایا یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کار ساز بنا رکھے ہیں، یہ ہماری بگڑی بنانے والا ہے۔ عبد القادر جیلانی قبر میں پڑا تھا تو فرشتے آ گئے، منکر نکیر، ادھر سے منکر آیا، اس نے منکر کو پکڑ کے بغل کے نیچے دے لیا، نکیر آیا اس کو پکڑ کے بغل کے نیچے دے لیا۔ وہ بڑے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، عبد القادر جیلانی کو قابو کر رکھا تھا۔ یہ کھیل تماشا ہے اللہ کی کائنات میں، یہ کائنات کا مالک اتنا بے بس ہے۔ عبد القادر جیلانی وہ شیخ بغدادی تھا ایک ان کا، وہ دریا میں تیر رہا تھا جس میں پانی پر چلتا ہے، ایسے چل رہا تھا۔ ایک مرید آیا، اس نے کہا بغدادی صاحب میں بھی پار جانا چاہتا ہوں، کشتی نہیں ہے، میں کیسے جاؤں؟ اس نے کہا تو کہہ یا جنید یا جنید یا جنید کہتا۔ وہ دریا میں اتر گیا، جس طرح فرش پر چلتے ہیں وہ چلنے لگ گیا، یا جنید کہہ کے جا رہا تھا۔ تو شیطان نے اس مرید کے دل میں خیال ڈالا، تیرا مرشد تو کہتا ہے یا اللہ، تو کہتا ہے یا جنید، تو بھی یا اللہ کہے۔ جب مرید نے کہا یا اللہ، مرید ڈوب گیا، میں نکلا غوطہ کھا کے میں اوپر آ، کہا پیر میں گیا۔ پیر نے کہا تو یا جنید کہے، ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تک کیسے پہنچ سکے گا؟ یہ سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں، کوٹھے پر چڑھنے کے لیے سیڑھی ہے، سیڑھی کے ڈٹ کے ہیں، کوٹھے پر چڑھیں گے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارے پیر، ہماری پوڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ پیروں کے بارے میں عقیدہ، وہ ترقی کرتے کرتے وہ پہلے فنا فی الشیخ بن گیا، پھر فنا فی الرسول بن گیا، پھر فنا فی اللہ بن گیا۔ یہ سارے کفر کے عقیدے، یہ سارے یونانی فلسفے صوفیاء کے ذریعے ہمارے بر صغیر میں آئے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ صوفیاء کی خدمات ہیں۔ ان صوفیاء نے قوم کو مشرک بنا دیا ہے، کوئی خدمات نہیں ہے ان کی، بربادی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ آپ پڑھیں ان کی کتابیں، ان کے حالات۔ ہندوؤں کے ساتھ رہ کر یہ صوفی ہندو بنتے تھے، ڈھولکیاں بجاتے تھے، سارے کام کرتے تھے۔ یہ اسلام جو دنیا میں آپ کو نظر آیا ہے، یہ عرب علماء کے ذریعے، عرب تاجروں کے ذریعے بر صغیر میں پہنچا ہے۔ انہوں نے اللہ کی شریک بنا رکھے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں یہ اللہ کے نیڑے کر دیں گے، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم ان کو کہتے ہیں یہ تصور پہلے ہے، یہ مرتے نہیں ہیں۔ یہ عرس کا تصور کیا ہے؟ یہ فلاں بزرگ کا عرس ہے۔ عرس عربی میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کہتے ہیں۔ یہ تصور ہے، پھر مرے نہیں ہیں، بزرگ مرے نہیں ہیں۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اس نے ہر ذی روح پر لاحق ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو چیز یہ تصور رکھ دیا جائے کہ بزرگ نہیں مرے، پھر ان کو پکارا جاتا ہے۔ جب پتہ ہو یہ مر گیا، اس کے اندر روح نہیں ہے، وہ پکارے جانے کے قابل نہیں ہوگا، اس کو کوئی نہیں پکارے گا۔ یہ قبروں کے بارے میں یہ سننے کا عقیدہ، قبر مردے ہماری باتیں سنتے ہیں، یہ سارا شرک کا چور دروازہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردے تیری بات نہیں سن سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہیں تو ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتا۔ یہ تصور رکھنا، وہ سنتے ہیں، اس کی قبر پر گئے، اس کے نام کی نیازیں دے آئے، وہاں کے عرس ہوئے، میلے ہوئے۔ یہ تصور کہ بزرگ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ چڑا بوجھ لیتا ہے، یہ سارے شرک کے دروازے ہیں۔ تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بزرگ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ انہیں پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، جس ضد پر وہ اڑے ہوئے ہیں قیامت کا دن اللہ فیصلہ کر دے گا۔ تم روزی چلانے کے لیے ساری باتیں کرتے تھے، آج بھی یہ قبروں کی جو دھندا چل رہا ہے، یہ روزی کھانے کے لیے، پیروں نے روزی کمانے کے لیے انہوں نے دھندا بنا رکھا ہے، ورنہ انہیں بھی پتہ ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، عاجز ہیں یہ۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو نہ شکر ہوگا اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا، جو ضدی کافر ہے اللہ بھی اس کی رہنمائی نہیں کرتا، اس کو ہدایت نہیں دیتا۔
ہدایت اس کو ملتی ہے جو سیدھا راستہ لینا چاہتا ہے، جو نہیں لینا چاہتا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا شوق ہے، جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے، جنت جانا چاہتا ہے، وہ اللہ کے آگے عاجزی کرے گا، اللہ سے ہدایت مانگے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ کی ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھر میں پہنچا دے ہدایت کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، توحید میں سمجھوتا نہیں ہے، اپنے رشتے ناطے کرنے ہیں۔ مشرک لڑکی سے نکاح حرام ہے، مشرک لڑکی کو اپنے گھر میں لے آنا، یہ میری برادری ہے، میری قوم ہے، تیرے تو نسب برباد ہو جائے گا، سارے جہان کا شرک لے کر تیرے گھر میں آ جائے گی، یہ میری قوم ہے۔ اس کو دے دی اپنی بیٹی، نہ دیکھا وہ مواحد ہے، نمازی ہے، مواحد ہے، توحید والا ہے، نہیں دیکھنا، اپنی قوم دیکھنی ہے۔ یہ سارے غیر اسلامی کلچر ہیں۔ مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آزاد ہو جائیں۔ سکول میں داخل ہونے کے بعد سکول کے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، سکول کی یونیفارم ہوتی ہے، سکول کی فیس ہے، سکول کے اندر اس کے سکول کے اصول ہوتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد اسلامی وردی ہے، شکل و صورت اسلامی ہے، رشتے ناطے اسلام کے مطابق کرنے ہیں، کھانے پینے میں حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے۔ سکول میں حاضر نہ ہو تو نام کٹ جاتا ہے، اسلام میں ہم حاضر بھی نہ ہوں تو ہمارا نام بھی نہیں کٹتا۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھ، اپنی پہچان دے، اپنے نبی کی پہچان دے۔ اللہ کی پہچان کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری لونڈی ہے، میں آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آ۔ وہ آپ کے پاس لے آیا، آپ نے اسے 2 سوال کیے صرف۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ اس نے اشارہ کیا تو اس کا رسول ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، مومنہ عورت ہے۔ اللہ کی پہچان اللہ آسمان پر ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ادھر بھی اللہ ہے ادھر بھی اللہ ہے۔ دعا کرتے ہیں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں، معراج کے لیے نبی اوپر گئے ہیں، اور ویسے نبی ہر جگہ حاضر، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ حاضر نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے یہ کفری عقیدہ ہے۔ امت کے تمام علماء، صحابہ، تابعین کا یہ عقیدہ تھا۔ تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ امام ابن خزیمہ ہے کہ امام ایک محدث کا قول ہو، کہتے ہیں اس کو قتل کر کے کسی ایسی گندگی کے ڈھیر میں پھینکو کہ اس سے کسی یہودی عیسائی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ کائنات کا مالک آسمانوں کے اوپر عرش ہے، کرسی ہے، اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، ہم اللہ کے بارے میں وہی جملے اپنی زبان سے ادا کریں گے جو جملے، جو اس کی صفتیں اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں یا اس کے رسول نے اس کی صفتیں بیان کی ہیں۔ لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں بیان نہیں کرنی، مثالیں مخلوق کی ہوتی ہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، مخلوق کی مثال ہے، محمد کریم کی مثال ہے۔ انما بشر، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں کھاتا ہوں تم کھاتے ہو، مجھے خوشی لاحق ہوتی ہے تمہیں خوشی لاحق ہوتی ہے، مجھے غم لاحق ہوتا ہے تمہیں غم لاحق ہوتا ہے، تمہاری شادیاں ہیں میری شادیاں ہیں، میری گھر میں فوتگیاں ہیں تمہاری فوتگیاں ہیں، مجھے بھوک لگتی ہے تمہیں بھوک لگتی ہے، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ لیکن انسانوں میں، کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے، اس جیسے انسان کائنات میں اب تک نہیں آیا۔ شان اور رفعت کے لحاظ سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں، بشریت کے لحاظ سے ہم جیسے ہیں۔ آپ بھی فوت ہوئے، اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ اے نبی تو نے بھی دنیا سے جانا ہے، تجھ پر بھی موت آئے گی، موت سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے، اللہ پر موت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اس اللہ پر توکل کر جس پر موت نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کو سمجھیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ایمان اسلام پر قائم رکھے اور اپنی محبت نصیب کرے، اپنا خوف نصیب کرے اور موت سے پہلے توبہ خالص نصیب فرمائے، موت کے وقت راحت عطا فرمائے اور قیامت کے دن ہمارا حساب آسان فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔